بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 20، صفحہ نمبر 199۔ ایک بادشاہ کا زوال۔ یہ 1978 کی ایک شام کا ذکر ہے کہ میں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل تہران کی لابی کے ساتھ پرتعیش بار میں تنہا بیٹھا تھا کہ کسی نے میرے کندھے کو تھپتھپایا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اپنے سامنے ایک مضبوط جسم والے ایرانی کو پایا۔ جان پرکنس، تم مجھے بھول گئے ہو؟ فٹ بال کے سابق کھلاڑی نے اپنا وزن کافی بڑھا لیا تھا لیکن آواز بالکل وہی تھی۔ یہ مڈل بری کا میرا پرانا دوست فرحات تھا جس کو میں نے مدت سے نہیں دیکھا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور اکٹھے بیٹھے۔ جلد ہی واضح ہو گیا کہ وہ میرے اور میرے کام کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے بارے میں مجھے بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم نے بیئر کے دوسرے دور کا آرڈر دیا وہ بول اٹھا، میرا خیال ہے ہم فوراً ہی پتے کی بات کی طرف آ جائیں۔ میں کل روم کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، وہاں میرے والدین رہتے ہیں۔ میرے پاس اسی پرواز کا تمہارا ٹکٹ بھی ہے۔ یہاں انتشار پھیلنے لگا ہے، تمہیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اس نے ٹکٹ میرے حوالے کیا۔ میں نے اس کی بات پر ذرا بھر بھی شک نہیں کیا۔ روم میں ہم نے فرحات کے والدین کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس کا والد ایک ریٹائرڈ جرنیل تھا۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب ایک قاتل نے شاہ پر حملہ کیا تو اس کا والد شاہ کی جان بچانے کے لیے شاہ اور قاتل کے درمیان کود پڑا، لیکن اب شاہ کا طلسم ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران میں شاہ نے اپنا اصلی روپ دکھا دیا ہے۔ نخوت اور طمع اس کے کردار کی بنیاد ہے۔ جرنل نے امریکی پالیسی کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا۔ اسرائیل، بدعنوان رہنما اور مطلق العنان حکومتوں کی پشت پناہی کا اس نے خاص طور پر ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ انہی وجوہات کی بنا پر پورے مشرق وسطی میں امریکہ کے خلاف نفرت کی لہر پائی جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ شاہ اب صرف چند مہینوں کا مہمان ہے۔ تم جانتے ہو کہ 1950 کی دہائی کی ابتدا میں تم نے اس بغاوت کا اس وقت بیج بویا تھا جب تم نے مصدق کی حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ اس وقت تمہارا خیال تھا کہ تم بہت چالاک بن رہے ہو۔ میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، لیکن اب یہ بلا لوٹ کر تمہاری طرف آ رہی ہے۔ اب یہ تم پر بلکہ ہم پر بھی مسلط ہوا ہی چاہتی ہے۔ میں اس کے خیالات سے چکرا سا گیا۔ میں نے ایسی ہی باتیں یامین اور ڈاکٹر سے بھی سنی تھی، لیکن اس شخص کی زبان سے ایسی باتوں کا مطلب تھا کہ اس کے مفہوم اور معنی میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب تک ہر شخص ایک بنیاد پرست اسلامی زیر زمین گروہ کے بارے میں جان چکا تھا، لیکن ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے تھے کہ شاہ اپنے عوام کی عظیم اکثریت کے دلوں میں بستا ہے اور سیاسی طور پر ناقابل تسخیر ہے۔ جنرل کی اپنی ایک رائے تھی جس پر وہ سختی سے قائم تھا۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، میرے الفاظ یاد رکھنا، شاہ کا زوال محض ابتدا ہوگی۔ یہ صرف ایک جھلک ہوگی ہوا کے اس رخ کی کہ اسلامی دنیا کدھر جا رہی ہے۔ ہمارا غم و غصہ بہت مدت تک ریت کے نیچے گھٹا رہا ہے، اب یہ پڑنے کو ہے۔ رات کے کھانے پر میں نے آیت اللہ روح اللہ خمینی کے بارے میں بہت کچھ سنا۔ فرحات اور اس کے والد نے واضح کیا کہ وہ اس کی متعصبانہ شیعزم کے حامی نہیں ہیں، لیکن شاہ کے خلاف جس طرح وہ حملہ آور ہو رہا تھا وہ اس سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ عالم دین جس کے نام کا مفہوم ہے اللہ کی طرف سے القاء، 1902 میں تہران کے قریب ایک گاؤں میں شیعہ علماء کے ایک گھرانے میں پیدا ہوا۔ خمینی نے 1950 کی مصدق شاہ رسا کشی میں اپنے آپ کو بالکل علیحدہ رکھا، لیکن 1960 کی دہائی میں اس نے کھل کر اور عملی طور پر شاہ کی مخالفت کی۔ اس نے اس شدومت کے ساتھ شاہ پر نکتہ چینی کی کہ اس کو ملک چھوڑ کر ترکی جانا پڑا اور وہاں سے عراق میں واقع شیعہ متبرک شہر نجف۔ یہاں اس کو حزب اختلاف کے رہنما کی حیثیت سے بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس نے خطوط، مضامین اور ٹیپ شدہ پیغامات کے ذریعے ایرانیوں کو ابھارا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں، شاہ کا تختہ الٹ دیں اور ایک مذہبی ریاست قائم کر دیں۔ فرحات اور اس کے والدین کے ساتھ کھانے کے 2 دن بعد ایران میں بمباری اور فسادات کی اطلاع ملی۔ آیت اللہ خمینی اور اس کے پیروکاروں نے شاہ کے خلاف وہ کارروائیاں شروع کر دی جو ان کو جلد ہی ایران پر کنٹرول دینے والی تھی۔ اس کے بعد ہر چیز بڑی تیزی سے ہوتی چلی گئی۔ غم و غصے کی جس لہر کا فرحات کے والد نے ذکر کیا تھا
وہ اب بکھر کر ایک اسلامی تحریک کی شکل میں سامنے آ گئی تھی۔ جنوری 1969 میں شاہ اپنے ملک سے فرار ہو کر مصر پہنچا۔ وہاں کینسر کی تشخیص ہونے کے بعد نیو یارک کے ایک اسپتال میں داخل ہو گیا۔ آیت اللہ کے پیروکاروں نے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ نومبر 1969 میں اسلامی عسکریت پسندوں کے ایک ہجوم نے تہران میں واقع امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا اور 444 روز تک 72 امریکیوں کو یرغمال بنائے رکھا۔ صدر کارٹر نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کی کوشش کی۔ جب یہ کوششیں ناکام ہو گئیں تو اس نے ایک فوجی ریسکیو مشن تشکیل دیا جس نے اپریل 1980 میں اپنی کارروائی شروع کی اور تباہ کن ناکامی سے دوچار ہوئی، اور بالآخر یہی حرکت کارٹر کے صدارتی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ امریکہ کے تجارتی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے کینسر زدہ شاہ پر اتنا دباؤ پڑا کہ وہ امریکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ جس دن وہ ایران سے فرار ہوا ہے اس کو کوئی پناہ گاہ نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے تمام قریبی دوست اس سے دور بھاگ رہے تھے۔ صرف ایک شخص ایسا تھا جس نے اپنی روایتی انسانی ہمدردی کی بنا پر شاہ کو اپنے ملک میں پناہ دینے کی پیشکش کی، حالانکہ وہ ذاتی طور پر شاہ کے انداز سیاست سے متنفر تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، پاناما کا صدر عمر توریجو تھا۔ شاہ پاناما پہنچا اور عین اسی جگہ مقیم ہوا جہاں حال ہی میں نیا کینال معاہدہ طے پایا تھا۔ ایران کے دینی حلقوں نے امریکی سفارت خانے کے یرغمالیوں کے بدلے شاہ کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ واشنگٹن میں جن لوگوں نے نئے کینال معاہدے کی مخالفت کی تھی انہوں نے توریجو پر بدعنوانی اور شاہ کے ساتھ ملی بھگت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ شاہ کو خمینی کے حوالے کر دیا جائے۔ مضحکہ خیز بات یہ تھی کہ ابھی چند ہفتے پہلے ان میں ہی سے بہت سے لوگ شاہ کے زبردست حامی تھے۔ متکبر بادشاہوں کا بادشاہ بالآخر مصر واپس آ گیا جہاں کینسر کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ڈاکٹر کی پیشن گوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ مین کروڑوں ڈالر سے محروم ہو گیا۔ ہماری مد مقابل کمپنیوں کا بھی یہی حشر ہوا۔ کارٹر دوبارہ صدر منتخب نہ ہو سکا۔ ریگن بش انتظامیہ اس وعدے کے ساتھ واشنگٹن میں داخل ہوئی کہ وہ یرغمالیوں کو رہائی دلائے گی، دینی حلقوں کو نیچا دکھائے گی، ایران میں جمہوریت بحال کرے گی اور پاناما کینال کی صورتحال درست کرے گی۔ میرے لیے یہ سبق ناقابل تردید تھے۔ ایران نے بلا شک و شبہ یہ بات واضح کر دی کہ امریکہ ایک ایسی قوم ہے جو دنیا میں ہمارے حقیقی کردار کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ ہم شاہ اور اس کے خلاف پائی جانے والی نفرت سے اس قدر لا علم رہے۔ عجب بات یہ تھی کہ مین جیسی کمپنیاں جن کے دفاتر اور افرادی قوت ایران میں موجود تھے وہ بھی اندھیرے میں رہیں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جو بات توریجو پر 1972 میں آیا تھی وہ NSA اور CIA کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس برادری نے جان بوجھ کر ہمیں آنکھیں بند کر لینے کی ترغیب دی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔